تاریخ ہے 17 ستمبر 1961 اور مقام ہے بحیرہ مرمرہ میں موجود ایک چھوٹا سا جزیرہ امرالی، جس پر قائم ایک فوجی عدالت کے حکم پر چند افراد کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا۔ ان افراد میں سے ایک ترکی کے 10 سال تک رہنے والے وزیر اعظم تھے۔ ان کا نام تھا عدنان مینڈرس۔ وہ کون تھے اور ان کو پھانسی کیوں دی گئی؟ آج یہ سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ معزز ناظرین، آپ کے اپنے چینل دریافت پر آج سے علم تاریخ کا ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے ترک اور جمہوری جدوجہد۔ اپنے ناظرین کو تاریخ کی لامحدود اور پرپیچ وادیوں سے روشناس کروانے کا یہ سلسلہ کی ویڈیوز پر مشتمل ہے۔ آج اس سلسلے کی پہلی کڑی پیش خدمت ہے۔ اس کا عنوان ہے ترک میں جمہوریت کا استعارہ، علی عدنان مینڈرس۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئے تو لائک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ یہ معمول کی ایک صبح تھی۔ اپنے مستقبل سے بے خبر ترک فضائیہ کا ایک طیارہ استنبول ایئرپورٹ سے اڑان بھرتا ہے۔ اس طیارے کی منزل 4 گھنٹے کی مسافت پر لندن کا گبرائیل ایئرپورٹ تھا۔ ابھی طیارہ ایئرپورٹ سے چند کلومیٹر دور ریسپر کے مقام پر تھا کہ طیارے کو آگ کے شعلوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ خراب موسم، شدید دھند اور آگ کے باعث طیارہ بے قابو ہو کر درختوں سے ٹکرایا اور زمین پر آن گرا۔ طیارے میں موجود 24 مسافر سوار تھے، جن میں سے 14 مسافر اپنی زندگی کی بازی ہار گئے۔ اس طیارے میں ترکی کے 9ویں وزیر اعظم علی عدنان مینڈرس اپنے وزراء کے ہمراہ سوار تھے۔ عدنان مینڈرس اس حادثے میں بال بال بچ گئے۔ فوری طور پر طبی امداد کے لیے ان کو اسپتال پہنچایا گیا۔ ترک وزیر اعظم لندن میں قبرص کے مسئلے پر ایک کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ فروری 1959 میں انہوں نے ہسپتال میں ہی برطانوی وزیر اعظم ہیرالڈ میکملن اور یونانی وزیر اعظم کانسٹائن کارامنسن کے ساتھ معاہدہ پر دستخط کیے۔ یہ معاہدہ ایک بہت ہی بڑی کامیابی تھی۔ 26 فروری 1959 میں جب عدنان مینڈرس وطن واپس پہنچے تو لاکھوں عوام نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ اس استقبال میں ان کے سخت ترین حریف عصمت انونو بھی موجود تھے، جس نے کچھ سال پہلے ان کو اپنی پارٹی سے نکال دیا تھا۔ عدنان مینڈرس کون تھے؟ اب یہ جانتے ہیں۔ 1898 میں سلطنت عثمانیہ کے صوبہ آئیدن کے شہر کوکرالی میں ایک کریملن تاتار نژاد امیر زمیندار کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا، جس کا نام علی عدنان رکھا گیا۔ مینڈرس ترکی کا ایک بہت ہی اہم دریا ہے۔ یہ الفاظ بعد میں اس بچے کے نام کا حصہ بنے۔ اس بچے کا سلسلہ نسب 14ویں صدی کے مشہور طبیب حاجی علی پاشا سے جا ملتا ہے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم ازمیر میں حاصل کی۔ اس کے بعد انقرہ یونیورسٹی سے قانون میں گریجویشن مکمل کی۔ جب سلطنت عثمانیہ کو ختم کیا گیا تو اتحادیوں نے ترکی کی بندربانٹ شروع کر دی۔ ازمیر، جو ترکی کا تیسرا بڑا شہر ہے، یونان کے حصے میں آیا۔ 5 مئی 1919 میں جب یونانی فوج سلطنت عثمانیہ کے شہر ازمیر میں قبضہ کرنے کے لیے داخل ہوئی تو اس وقت عدنان مینڈرس نے دفاعی جدوجہد میں بھرپور حصہ لیا اور اپنی بہادری کے جوہر دکھائے۔ بہادری کے صلے میں ان کو میڈل آف آنر دیا گیا۔ انہوں نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز لبرل ریپبلکن پارٹی کے قائدین کے صدر کی حیثیت سے کیا۔ 1923 میں مصطفیٰ کمال پاشا کی دعوت پر ریپبلکن پارٹی میں شامل ہو گئے۔ 1930 میں مجلس کبیر یا گرینڈ نیشنل اسمبلی کے ممبر بنے۔ جب مصطفیٰ کمال پاشا کا انتقال ہوا تو عصمت انونو ملک کے صدر بن گئے۔ عدنان مینڈرس کا ان سے اختلاف ہوا اور عصمت انونو نے عدنان مینڈرس، جلال بیار اور بہت سارے لیڈروں کو اپنی پارٹی سے نکال دیا۔ 7 جنوری 1946 کو عدنان مینڈرس نے جلال بیار کے ساتھ مل کر ڈیموکریٹک پارٹی کی بنیاد رکھی۔ 14 مئی 1950 میں ترکی کے پہلے آزادانہ انتخابات منعقد ہوئے۔ ان انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی نے 52% ووٹ حاصل کیے۔ اس طرح
ڈیموکریٹک پارٹی نے 69 کے مقابلے میں 408 نشستیں حاصل کر کے واضح برتری حاصل کر لی۔ عدنان مہندرس وزیر اعظم اور جلال بیار صدر بن گئے۔ یہ ایک نئی جمہوری دور کا آغاز تھا جو ملکی خوشحالی کا آغاز ثابت ہوا۔ ملک میں سڑکوں کے جال بچھائے گئے، بندرگاہوں کو توسیع دی گئی۔ عدنان مہندرس کا تعلق چونکہ ایک زراعت پیشہ خاندان سے تھا، اس لیے انہوں نے زراعت پر خصوصی توجہ دی۔ نئی نہریں اور بندوں کی تعمیر کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ صنعتوں پر بھی خصوصی توجہ دی گئی۔ کسانوں کو مشینی زراعت سے روشناس کروایا گیا۔ ٹرانسپورٹ، تعلیم، انشورنس اور بینکنگ کے شعبوں پر خصوصی توجہ دی گئی۔ ترکی نے 1952 میں نیٹو، 1955 میں بغداد پیکٹ اور 1959 میں سینیٹو میں شمولیت اختیار کی۔ مجموعی طور پر مہندرس کے 10 سالہ اقتدار میں 9% سالانہ کے حساب سے ترقی ہوئی۔ اس ترقی کو انقلاب سفید کا نام دیا گیا۔ مصطفیٰ کمال پاشا اسلام سے بیزار ایک شخص تھا۔ اس کے بارے میں چند مورخین کا کہنا ہے کہ وہ یہودی خفیہ تنظیم فری میسنز کا بھی رکن تھا۔ جب وہ اقتدار میں آیا تو سیکولرزم کے لبادے میں اسلام کا سخت ترین دشمن ثابت ہوا۔ اسلام کے بنیادی ارکان پر پابندی لگا دی گئی، یہاں تک کہ قرآن مجید پڑھنا تو دور کی بات، اپنے پاس رکھنا بھی ایک ناقابل معافی جرم تھا۔ اس نے مسجدوں کو استبل اور گوداموں میں تبدیل کرا دیا گیا۔ اتاترک کے برسر اقتدار آنے کے بعد ہزاروں مساجد کو بند کر دیا گیا، سینکڑوں علماء کرام کو قتل کروا دیا گیا، لوگوں کی داڑیاں زبردستی مونڈ دی گئی۔ مگر اس سخت پابندی کے دور میں ترکوں نے اسلام سے اپنے لگن کا ثبوت دیا۔ قرآن مجید رکھنے پر جب پابندی لگی تو ترکی میں سب سے زیادہ حفاظ کرام پیدا ہوئے۔ شیخ محمود افندی اور ان جیسے بہت سارے علماء کرام نے اس مشکل وقت میں حکومت کا ساتھ دیا اور اسلام کو سر بلند رکھنے میں اپنی مقدور بھر کوشش کی۔ اسلام کو ترکی سرزمین سے مٹانے کی اس شعوری کوشش نے ترکوں میں اتاترک مصطفیٰ کمال پاشا کے خلاف شدید نفرت پیدا کر دی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نفرت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ مہندرس اور اس کے ساتھیوں میں بھی اتاترک کے خلاف نفرت شدید ترین تھی۔ ان کا اگر بس چلتا تو اتاترک کی ایک ایک نشانی کو ترکی کے چہرے سے حرف غلط کی طرح مٹا ڈالتے، مگر فوج سیکولرزم اور اتاترک کی محافظ بنی کھڑی تھی۔ مہندرس کے دور حکومت میں بند مساجد کو کھولا گیا اور ان میں دوبارہ 5 وقت نماز کی ادائیگی شروع ہو گئی۔ اس گمبھیر صورتحال میں مہندرس نے اسلام پسند قوتوں کے طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور ان کو منظم اور طاقتور ہونے میں مدد دی تاکہ سب مل کر حکومت کا ساتھ دیں اور اسلام مخالف سیکولر عناصر سے نمٹا جا سکے۔ 1955 میں ایک غلط خبر کے نتیجے میں ہنگامے پھوٹ پڑے اور استنبول میں موجود یونانی اقلیت کی ہزاروں دکانوں، گھروں، کلیساؤں اور قبروں کو چند گھنٹوں میں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ درجن سے زائد لوگ اپنی جان کی بازی ہار گئے اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ ہوا کچھ یوں کہ یونان کے دوسرے بڑے شہر تھیلونسکی میں موجود ترک کے قونصل خانے کے قریب ایک دھماکہ ہوا جس میں اتاترک کی جائے پیدائش جو کہ قریب ہی تھی کو نقصان ہوا۔ افواہ پھیل گئی کہ یہ سب کچھ یونانیوں نے کیا اور رد عمل کے طور پر استنبول میں یونانی اقلیت پر تباہی نازل ہوئی۔ یونانی حکومت نے اس خون خرابے کا الزام مہندرس حکومت پر لگایا جس سے دونوں ملکوں کے تعلقات کشیدہ ہو گئے۔ اس طرح قبرص یونان اور ترکی کے درمیان ہمیشہ سے ایک وجہ تنازع رہا ہے۔ اس چھوٹے سے جزیرے پر ترکی اور یونان دونوں کی آبادی ہے اور دونوں اس کو اپنا حصہ مانتے ہیں۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کئی بین الاقوامی کوششیں ہو چکی ہیں۔ بالآخر 1959 میں ہونے والا معاہدہ لندن اس تنازع کو کسی حد تک حل کرنے میں کامیاب ہوا۔ 27 مئی 1960 ترکی کی سیکولر افواج میں موجود ایک چھوٹے سے گروہ نے جو کہ 37 ینگ ترک آفیسرز پر مشتمل تھا حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ جنرل جمال گرسل کی قیادت میں نئی حکومت قائم کی گئی۔ وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کے کئی افراد کو گرفتار کر دیا گیا اور ان کے پرنسس آئی لینڈ میں موجود یاسیڈا جزیرے پر قید کر دیا گیا۔ ان پر آئین کی خلاف ورزی، یونانی اقلیت کے قتل عام کے علاوہ مالی بے ضابطگیوں پر فوجی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا۔ یہی یاسیڈا جزیرہ بازنطینی حکومت میں بھی
قیدیوں کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ قید کے دوران عدنان مینرس اور ان کی کابینہ کے افراد پر تشدد کیا گیا۔ فوجی عدالت نے عدنان مینرس، وزیر خارجہ فطیم رستم زورلو اور وزیر خزانہ حسن پولاتک کے علاوہ صدر جلال بیار کو بھی پھانسی کی سزا سنائی۔ 17 ستمبر 1961 میں پرنسس آئی لینڈ کے ایک اور جزیرے امرالی میں وزیر اعظم عدنان مینرس، وزیر خارجہ فطیم رستم زورلو اور وزیر خزانہ حسن پولاتک کو پھانسی دے دی گئی، جبکہ صدر جلال بیار کو عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی سزا کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا۔ مختلف ترک اور عالمی رہنماؤں نے، جن میں امریکہ کے صدر جان ایف کینیڈی اور ملکہ برطانیہ بھی شامل تھیں، نے فوجی حکومت سے سزا کو ختم کرنے کی اپیل کی، مگر حکومت ہر صورت میں ترک وزیر اعظم اور ان کے ساتھیوں کو پھانسی دینا چاہتی تھی۔ جب عالمی دباؤ زیادہ بڑھا تو انہوں نے ٹیلی فون کی تاریں کاٹ دیں اور سزا پر عمل درآمد کر دیا۔ عدنان مینرس 20ویں صدی کے پہلے مسلمان رہنما تھے جن کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ آج جنرل گریسل کا تو کوئی نام لیوا نہیں، مگر مینرس کو دنیا کا بچہ جمہوریت کا چیمپئن مانتا ہے۔ عدنان مینرس اور ان کے ساتھیوں کو جن الزامات میں پھانسی دی گئی وہ دراصل من گھڑت تھے۔ مینرس اور اس کے ساتھیوں کا اصل جرم یہ تھا کہ سیکولر حکومت نے ملک میں عربی زبان میں عبادت پر مکمل پابندی عائد کر رکھی تھی۔ مینرس حکومت نے اسمبلی سے ایک بل منظور کروا کے اس پابندی کا خاتمہ کیا، اور یوں 17 جولائی 1950 کو 18 سال کے بعد پورے ملک میں عربی زبان میں اذان اور اقامت دی۔ دوسرا سب سے بڑا جرم حکومت کا یہ تھا کہ اس نے حج بیت اللہ کرنے پر پابندی کا خاتمہ کر دیا تھا۔ اس طرح 1950 میں 25 سال بعد 423 ترک باشندوں نے حج بیت اللہ ادا کیا، مگر سیکولر فوج کے مطابق اس حکومت کا سب سے بڑا جرم اتا ترک کی توہین تھی، کیونکہ حکومت نے اتا ترک کے مزار کے عین سامنے ایک مسجد کی تعمیر شروع کی تھی، اور اس مسجد کی تعمیر کے لیے ترک وزیر اعظم نے 1,00,000 ترک لیرہ اپنی جیب سے دیا تھا۔ ایک اور جرم یہ تھا کہ انہوں نے جلا وطن عثمانی خاندان کو وطن واپس آنے کی اجازت دی تھی۔ ترکی ایک سیکولر سے اسلامی ملک میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا تھا، اور ترکوں کا اپنے اصل کی طرف لوٹنا ایک ناقابل معافی جرم تھا، اور اس کی جرم کی قیادت مینرس حکومت کر رہی تھی۔ سیکولر افواج کو یہ کوشش کسی صورت میں منظور نہ تھی، اس لیے ان کو ہر حالت میں سزا دینا بنتی تھی۔ عدنان مینرس کو ترکی بلکہ ساری دنیا میں جمہوریت کی ایک علامت سمجھا جاتا ہے۔ 1990 میں عدنان مینرس کی دوبارہ تدفین استنبول میں کی گئی اور ان کا مزار تعمیر کیا گیا۔ مینرس نے اپنی جان تو دے دی، مگر ان کی شہادت رائے گاہ نہ گئی۔ ترکی میں اس کے بعد اسلامی خیالات کے حامل سیاستدان ملکی سیاست پر حاوی ہوتے چلے گئے۔ 1995 میں نجم الدین اربکان کی رفاہ پارٹی برسر اقتدار آئی۔ جلد ہی فوج نے اسے اقتدار سے بے دخل کر دیا۔ اس کے بعد رجب طیب اردگان کی عدالت اور ترقی پارٹی 2003 میں برسر اقتدار میں آئی اور ابھی تک اقتدار میں ہے۔ اس دوران ایک دفعہ پھر کوشش کی گئی فوجی انقلاب لانے کی، مگر ترک عوام نے اس بار فوج کو اپنی بیرکوں میں واپس لوٹنے پر مجبور کر دیا۔ اس طرح اسلام پسندوں نے سیکولر سوچ کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا گیا۔ ازمیر، جو کہ ترکی کا تیسرا بڑا شہر ہے، کے ہوائی اڈے کا نام تبدیل کر کے عدنان مینرس ایئرپورٹ رکھ دیا گیا۔ اس کے علاوہ ازمیر یونیورسٹی کا نام بھی عدنان مینرس یونیورسٹی رکھا گیا۔ وہاں سے جو طالب علم فارغ التحصیل ہوتے ہیں یا اس ایئرپورٹ سے جو مسافر اڑان بھرتے ہیں، ان کے ذہن میں ہمیشہ عدنان مینرس کا مقصد اور نام گونجتا رہے گا۔ عدنان مینرس کو واقعتاً جمہوریت کا معمار مانا جاتا ہے۔ مئی 1913 میں یسیڈا جزیرہ جہاں عدنان مینرس کو قید کیا گیا تھا کا نام تبدیل کر کے جمہوریت
اور آزادی جزیرہ رکھ دیا گیا۔ اس پر ایک مسجد، ہوٹل، کنونشن سینٹر اور میوزیم قائم کیا گیا ہے، جس میں ادنان مہندرس اور جمہوری جدوجہد سے متعلق چیزیں رکھی گئی ہیں۔ اگر ادنان مہندرس کی نجی زندگی کا تذکرہ کیا جائے تو انہوں نے 1928 میں فاطمہ برین مہندرس سے شادی کی، جو کہ 1905 میں ازمیر میں ہی پیدا ہوئی تھی۔ آج کی یہ ویڈیو یہیں تک تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ بہت جلد اس کا دوسرا حصہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ بہت شکریہ۔